بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ریڈار نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم۔ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ الومناٹی اپنا کام دکھا رہے ہیں، کس طرح ہم آپ کو بتاتے ہیں آج کی ویڈیو اور انالیسز میں، تاکہ آپ کو بھی پتا چلے اور آپ اس فتنے سے آگاہ رہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے گزارش ہے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ میرے نزدیک موجودہ وبا کرونا وائرس ایک مکمل پلان کے تحت دنیا بھر میں پھیلائی گئی ہے، جس کے پیچھے عالمی خفیہ شیطانی تنظیم الومناٹی 1776 کا ہاتھ ہے۔ الومناٹی اور فری میسن وغیرہ کی تفصیلات کا ویڈیو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، مگر مختصر یہ بتاتا چلوں کہ یہ عالمی خفیہ شیطانی تنظیم ہے۔ اس کو چند انتہائی طاقتور خاندان پس پردہ رہ کر چلا رہے ہیں۔ روتس چائلڈ خاندان، راک فیلر خاندان، برطانوی شاہی خاندان، خزاریئنز وغیرہ، یہ لوگ کسی مذہب کے پیروکار نہیں بلکہ براہ راست شیطان کے پجاری ہیں اور اسی کی ہدایات پر چلتے ہیں۔ کچھ لوگ بظاہر یہودی ہیں اور کچھ عیسائی۔ اس تنظیم کا سب سے اہم مقصد یہودیوں اور یہود نوازوں مذہب بیزار عیسائیوں کی مدد سے دجال کی آمد اور اس کے متعلق حکمرانی کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اس بنیادی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے ایک منصوبہ بنایا ہے۔ یہ ایک انتہائی شاطرانہ شیطانی منصوبہ ہے جس کے بہت سے حصے اور بہت سے سٹیپس ہیں، اور یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ اس پورے منصوبے کا لب لباب یہ ہے: نمبر 1، دنیا میں ون ورلڈ گورنمنٹ کا قیام۔ نمبر 2، دنیا میں ون ورلڈ ریلیجن کا نفاذ۔ نمبر 3، دنیا میں ون ورلڈ کرنسی کا نفاذ۔ اور آخر میں ون ورلڈ لیڈر پہ اتفاق کا قیام، یعنی دجال کو حاکم اعلیٰ تسلیم کروانا۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پلان کو مزید چھوٹے پلانز میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سب سے خطرناک پلان دنیا کی آبادی کو 7 ارب سے کم کر کے 1 ارب یا 50 کروڑ تک لانا ہے، اور یہی وہ منصوبہ ہے جس کا براہ راست تعلق کرونا وائرس وبا سے ہے۔ دنیا کی آبادی کو کم کرنے کے شیطانی منصوبہ سازوں کے نزدیک متعدد فوائد ہیں۔ ایک یہ کہ کم آبادی کو کنٹرول اور مینج کرنا نسبتاً آسان ہوگا۔ بعد ازاں چپس انسٹال کر کے ان کے بیہیویئر کو مانیٹر کرنا زیادہ آبادی کی بنسبت بہت آسان ہوگا۔ دوسرا یہ کہ زیادہ آبادی کو مذہب سے دور رکھنے کے لیے نفسیاتی طور پر تیار کرنا مشکل ہے بنسبت کم آبادی کے۔ کم آبادی پر اپنا کلچر امپوز کرنا بھی زیادہ آبادی کی نسبت آسان عمل ہے۔ تیسری بات یہ کہ کم آبادی کی صورت میں پلانٹ ارتھ کی سٹیبلٹی اور سسٹینیبلٹی میں اضافہ ہو جائے گا اور نیچرل ریسورسز پہ دباؤ کم ہو جائے گا، جو کہ رولنگ ایلیٹ کے لیے بہتر ہوگا۔ چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ وائرسز اور جینیٹیکلی انجینئرڈ بیماریوں سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے گا جو ان کی نظر میں سوسائٹی پر بوجھ ہیں یا جن کی لیبر پروڈکٹیوٹی بہت کم ہے۔ اس انداز سے انہیں جوان طاقتور لیبر فورس لمبے عرصے تک میسر رہا کرے گی، جس کو یہ استعمال کر سکیں گے۔ دنیا کی آبادی کم کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جائیں گے، جن میں علاقائی اور عالمی جنگیں، فاسٹ فوڈ اور کیمیکل زدہ پیک کھانے اور مشروبات کا استعمال عام کرنا، ملٹی نیشنل فارماسوٹیکلز کمپنیوں کے ذریعے شدید مگر خاموش سائیڈ افیکٹس والی ادویات کی ترویج، جینیٹیکلی انجینئرڈ وائرسز اور بیماریوں کا عالمی و علاقائی پھیلاؤ، گلوبل وارمنگ کے ذریعے قحط سالی، سیلاب برپا کرنا، پینے کے پانی اور اجناس کی کمی کریٹ کرنا وغیرہ۔ یہ تو رہی الومناٹی کی پلاننگ۔ اب آتے ہیں کرونا وائرس کی طرف۔ میرے نزدیک اس وائرس کا وبا کی طرح پوری دنیا میں پھیلاؤ اسی شیطانی پلان نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے۔ اس سے قبل ہنٹا وائرس، HIV، اینتھراکس، ابولا وائرس، ڈینگی، روٹا وائرس، سارس وائرس وغیرہ کا کامیاب تجربہ کیا جا چکا ہے۔ وبا کے آغاز پر ہی انٹرنیشنل میڈیا کا اس کو بھرپور کوریج دینا، شاہ سرخیوں میں لگانا، تمام عالمی لیڈروں کا اس پہ بات شروع کر دینا، لوگوں کو ڈرانا اور ہراساں کیا جانا، فوراً لاک ڈاؤن، کرفیو کی باتیں کرنا، یہ سب وہی SOPs ہیں جو پروپیگنڈا کے لیے افغانستان اور عراق حملے کے وقت استعمال کیے گئے تھے۔ بیماری پھیلانے کے ساتھ ساتھ اس عالمی لیول کے پروپیگنڈا اور میڈیا کے ذریعے ہراسگی کے پیچھے بھی ایک اہم مقصد کار فرما تھا، اور وہ مقصد تھا مائنڈ اینڈ بیہیویئر کنٹرول، جو کہ الومناٹی کے اہم ترین ہتھیاروں میں سے ہے۔ کرونا وائرس وبا کا پھیلاؤ محض ایک ڈرل ہے، ایک مشق ہے، ایک تجربہ ہے۔ اصل وار ابھی آگے ہے۔ موجودہ وبا کا پھیلایا جانا اور اس کے حوالے سے شدید ترین اور شاطرانہ میڈیا کمپین
ایک اہم تجربہ ہے جس سے مستقبل کی مزید پلاننگ کی جانی مقصود ہے۔ موجودہ وبا شاید 2-3 ماہ میں کنٹرول کر لی جائے اور اس بار اموات بھی مجموعی طور پر کم رہیں، مگر مستقبل میں یہ تجربہ منصوبہ سازوں کو مزید بہتر اور خطرناک پلاننگ کرنے کی صلاحیت دے دے گا۔ الومناٹی نے اس وائرس کے پھیلاؤ سے انتہائی اہم نتائج حاصل کر لیے ہیں اور باقی نتائج وقت کے ساتھ سامنے آ جائیں گے، تاہم ان کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب کرتے ہیں ان نتائج کی بات۔ دنیا کو لاک ڈاؤن کرنے کا ایک کامیاب تجربہ کر لیا گیا ہے اور اس لاک ڈاؤن کے نتیجہ میں لوگوں، حکومتوں، آزاد میڈیا اور مذہبی رہنماؤں کے رد عمل کو نوٹ کر لیا گیا ہے، اور اب اس لاک ڈاؤن کے اثرات جانچے جائیں گے اور پلان کی خامیوں کو دور کر کے آئندہ مزید بہتر پلان بنایا جائے گا۔ کالم طویل ہونے کی وجہ سے ایک ویڈیو میں اپنی بات کو مکمل نہیں کر سکا کیونکہ ویڈیو کا وقت طویل ہو جاتا۔ آپ کے ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے ویڈیو کو 2 پارٹس میں پیش کیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہوگا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تھینکس فار واچنگ رڈار نیوز۔ افواج پاکستان پائندہ باد، پاکستان تا قیامت زندہ باد۔